عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میرا نام نیلسن گرین ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے دی پلر آف ٹروتھ اسمبلیز چرچ میں خدمت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک حقیقت اور خدا کا عظیم منصوبہ ہے۔ کلام خدا اس کی پیشن گوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یسایہ نے اپنے صحیفے میں اس کا کمواری سے مجسم ہونا، خدمت، معجزے، جسمانی اذیت، مصلوبیت، دفن ہونا، جی اٹھنا، آسمان پر جانا اور پھر عدالت کے لیے آنا بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بیلوں اور بکروں کی خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، جبکہ مسیح خدا کا بے عیب برہ ہو کر آیا تاکہ دنیا کے گناہ بیلوں اور بکروں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، جبکہ مسیح خدا کا بے عیب برہ ہو کر آیا تاکہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے۔ دنیا کی تاریخ اس عظیم نام سے جڑی ہوئی ہے، کہیں قبل از مسیح تو کہیں بعد از مسیح۔ بین الاقوامی طور پر تجارت، سفری اور دوسرے معاملات مسیحی کیلنڈر ہی کے مرہون منت ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات کہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کی طرف مسیح کا اذیت ناک سفر فسح کے کھانے کے بعد شروع ہوا۔ گتسمنی باغ میں سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے بھیجی گئی ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے مسیح خداوند کو پکڑنے کے لیے آن پہنچی۔ پہلے حنا کے پاس لے گئے، پھر سردار کاہن قیافہ کے پاس، وہاں سے اسے پلاطوس کی عدالت میں بھیجا گیا۔ چونکہ مسیح گلیل کے علاقے سے تھا، اس لیے پلاطوس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ ہیرودیس نے واپس پلاطوس کے پاس بھیجا، جہاں اسے یہودیوں کے پرزور اصرار پر کوڑے لگوا کر مصلوب کرنے کے لیے حوالہ کیا۔ ایک کم 40 کوڑوں نے جسم چھلنی کر دیا، سر پر کانٹوں کا تاج، 5 عدالتوں میں گھسیٹا جانا، وزنی صلیب کے ساتھ گلگتہ کے مقام کی طرف سفر، کھوپڑی کی جگہ مسیح خداوند کو مصلوب کر دیا گیا۔ باوجود جان کنی اور حالت نزاع، مسیح خداوند نے مکمل ہوش و حواس میں 7 کلمے ادا کیے، جن میں سے پہلا کلمہ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 23ویں باب کی 43ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ عام طور پر اسے معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ معافی کے کلمے کے ساتھ ساتھ یہ شفایتی کلمہ بھی ہے اور دعائیہ کلمہ ہے۔ اب ہم اس کلمے پر غور کریں گے کہ کس نے کس کو کن کے بارے میں کیا کہا۔ یہاں کس نے کس کو کیا کہا غور طلب ہے۔ یہودی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ مسیح کو مصلوب کرنے کی وجہ بھی یہی بنی
ارد گرد کے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح یہی باور کروا رہا ہے کہ در حقیقت وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس باپ نے میرے لیے 2 مرتبہ کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دوسری جگہ یہ کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ مرکز 15:39 میں لکھا ہے، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اے باپ کے بعد ان کو موافقت کی وضاحت ضروری ہے۔ ان کو میں یہودا اسکریوتی اگر وہ زندہ ہوتا، تلواریں لے کر آنے والے، لاٹھی بردار، منہ پر تھوکنے والے، تھپڑ مارنے والے، کوڑوں سے لہو لہان کرنے والے، داڑھی نوچنے والے، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکنے والے، مصلوب کرنے والے، ایک ڈاکو، ہنا، سردار کاہن، ہیرودیس، پیلاطس سب شامل ہیں۔ موافقت کے زمرے میں کیا کچھ آتا ہے؟ کلام خدا کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو 3:23 میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ موت سب پر لاگو ہو چکی تھی۔ یوحنا 3:16 میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا مخلصی دینے والا اور کفارہ ہے، اس کو ذلیل و خوار کرنا، ٹھٹھوں میں اڑانا، موت کے حوالے کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے 700 سال پہلے ہونے والی پیشن گوئی کے مطابق خطا کاروں کی شفاعت کی۔ پہلے کلمے کا آخری حصہ، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کہنا بعید از قیاس ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ چند دن پہلے تو یروشلم میں شاہانہ داخلہ کے وقت لوگوں کی بڑی تعداد نے نعرے لگائے کہ ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے فقیوں اور فریسیوں کے دباؤ میں آ کر وہ لوگ ان میں شامل ہو گئے جنہوں نے کہا اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ یہودا اسکریوتی نے حالانکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ مسیح کے ساتھ گزارا، لیکن اس نے 30 روپاؤں کو استاد پر ترجیح دی، کیونکہ وہ اس وقت تک جانتا نہیں تھا کہ مسیح کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب وہ جان گیا کہ میں نے گناہ کیا، کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا، تو وہ روپاؤں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے کو پھانسی دی۔ یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ سزا موت ہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور مسیح باہیں پھیلائے ہر وقت کھڑا ہے۔ نہ صرف صلیب پر بلکہ ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہماری تربیت کی ہے۔ پہاڑی باز میں خداوند نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ متی 6 کی 12 میں لکھا ہے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، یعنی فعل ماضی کہ ہم کر چکے ہیں۔ اور لوکا 11:4 میں لکھا ہے، اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، یعنی فعل حال جاری۔ پہلا پطرس 2 کی 21 میں
یوں لکھا ہوا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ ہم پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ شفایت تو ان کی گئی جو جانتے نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دنیا میں آیا، اور ہم رسولوں کے عقیدے میں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ جو لا علم ہے ان کے لیے معافی ہے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے عبرانیوں 10 باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھائے گی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح خداوند نے اپنے قول اور فعل سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے اپنی یہ زندگی اس معاشرے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ بھول چوک انسان کی فطرت ہے جس کے لیے ہر وقت خداوند کا دروازہ کھلا ہے کہ ہم اپنی بھول چوک کا اقرار کریں، اس سے زور اور قوت حاصل کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بدی میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ صادق کو اٹھانے والا ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کے خادم ہیں، وہ خدا کی جماعت ہے، وہ خدا کا روح القدس ہے۔ ہم اکثر ارد گرد کے ماحول میں بہت سی باتوں کو سنتے، پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ بیٹیاں اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والدین اور گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کی ناراضگی واجب ہوتی ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ اپنی بیٹیوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب موقع مل جائے تو وہ نہ صرف اپنی بیٹی کو بلکہ اس کے داماد کو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ وہ وقتی طور پر معاف کرتے ہیں، لیکن ہمیں معاف کرنا ہے۔ جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ کتنی بار معاف کرنا ہے تو اس نے کہا 7 کے 70 بار۔ اب اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو ہمیں جو جواب ملے گا وہ ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے۔ ہمیں ہر وقت معاف کرنا ہے، اور معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا ہے۔ اپنی سوچوں میں معاف کرنا ہے، اپنے خیالوں میں معاف کرنا ہے، اپنے عمل سے معاف کرنا ہے۔ یونگ پال چو خدا کا ایک بہت بڑا خادم، اس کے پاس ایک بہن کو لایا گیا جو بہت بیمار تھی۔ اس نے اس کے لیے دعا کی، جیسے اس کے لیے دعا کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر وہ پھر اسی بیماری کا شکار ہوئے، اس کو پھر یونگ پال چو کے پاس لایا گیا۔ خدا کے خادم نے دعا کی، وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کر وہ پھر اسی بیماری میں مبتلا ہوئی۔ اب تیسری دفعہ اسے خدا کے خادم کے پاس لایا جاتا ہے تو خدا کا خادم خدا سے بات کرتا ہے، تو خدا اسے وجہ بتاتا ہے کہ یہ بہن کیوں اپنی بیماری سے شفا نہیں پا رہی۔ تو یونگ پال چو نے اس بہن سے کہا، بہن جی، آپ کے ساتھی سے آپ کی علیحدگی ہو چکی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔
اس نے کہا اتنے سالوں سے ہمارا طلاق ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کو ملتے تک نہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑ دیں؟ اس نے کہا مجھے خداوند نے یہ بات بتائی کہ آپ اپنے ذہن میں اس کو کوستی ہیں، اس کو الزام دیتی ہیں۔ اب جب کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو آپ اپنے دل سے اس کو معاف کریں۔ اور اس نے اپنی باتوں سے اور خدا کے کلام کی بدولت اس کو قائل کیا کہ واقعی اس کی بات میں دم ہے، اور وہ اس کو کوستی تھی، اور اس نے توبہ کی کہ آئندہ وہ اپنے خاوند کو کبھی نہیں کوسے گی۔ اور جب خدا کے خادم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر گئی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، گو کہ یہ کلوری کا سفر بڑے دکھوں کا سفر ہے۔ مسیح خداوند نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ اب ہم نے اس کو منانا کیسے ہے؟ بعض اوقات ہم ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر اس خاص دن پر کالے کپڑے پہنتی ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، لیکن یہ ہمارے افسوس کا دن نہیں ہے، یہ تو ہماری خوشی کا دن ہے، یہ ہماری شادمانی کا دن ہے، یہ ہمارے گناہ مٹائے جانے کا دن ہے، یہ تسلی کا دن ہے۔ اور مسیح خداوند نے بہت دفعہ کلام مقدس میں کہا جا تیرے گناہ معاف ہیں۔ تو جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہم نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے اور خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں خوش و خرم رہیں، اور اس وقت کو بھی، اس عید کو بھی، مسروبیت کو بھی، اس کے مار کھانے کو بھی تسلی، شادمانی اور خوشی کے ساتھ منائیں۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تمجید ہو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔